پھر ایسی بات کروں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسری بات ہے نا، اور بات کرنے کا انداز سیکھوں. اور میں ایڈمائر کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کی آج بھی اچھی تقریر کرنے والا، اچھی گفتگو کرنے والا آج بھی میں ایڈمائر کرتا ہوں. اور پھر میں آپ کو اسلامی تاریخ میں لے جاؤں کہ میں سمجھتا ہوں بڑے نبی گزرے، قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بڑی انوکھی کوالٹیز ہیں جو آؤٹ سٹینڈنگ ہیں. اچھا، مگر ان کے اوپر بعد میں آؤں گا، پہلے اس سے پہلے کی بات کر لوں. حضرت موسیٰ کی ایک بڑی اچھی دعا ہے اسی حوالے سے، جو بڑی اپروپریٹ ہے. اور جب آپ لوگ گریجویٹ کریں گے، جب کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، تو میں ہر یونیورسٹی کی گریجویشن سیریمنی میں یہ دعا پڑھتا ضرور ہوں اور کہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے میرے اور آپ کے تعلق کا اور آپ کا تعلق معاشرے کے ساتھ. حضرت موسیٰ کو اللہ میاں نے کہا فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو پیغام پہنچاؤ میرا، تو وہ گھبرا گئے. اتنا بڑا کام اللہ سے حضرت موسیٰ کا کلام ہوا. بہت کم نبی ایسے ہیں جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہو. تو حضرت موسیٰ کے ساتھ کلام ہوا. بائبل میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم ایک سیکرٹ جگہ پر ہو، اپنی جوتے اتار کر بیٹھو میرے سامنے. تو وہ جوتے اتارے میں کرسچینٹی کے اندر تصویر کشی بھی ہوتی ہے، تو اس تصویر کشی میں جتنے امیجز ہیں تو حضرت موسیٰ کے جوتے سائیڈ میں رکھیں، کیونکہ بائبل میں یہ ہے کہ جوتے اتار کر بیٹھو. اچھا، پھر ایک جھاڑی میں سے آگ تھی، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. اور حضرت موسیٰ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ مجھے اتنی بڑی جگہ بھیجیے. بچوں، آپ بھی بڑی جگہوں کے دروازے کھولیں گے اور نروس ہوں گے بعض جگہوں پر. اگر پرنسپل نے بلا لیا تو وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے. اگر کسی انٹرویو میں گئے تو وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے. اگر آپ کا وائوا ہوگا وہاں بھی نروسنس ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ اسی طرح سے نروس تھے بہت. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، اور بڑی 4 چیزیں کی اللہ تعالیٰ سے، گزارش کی، دعا مانگی نا کہ اتنے بڑے کام پر آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اچھا، یہ آپ لوگوں کے لیے بچوں بڑی اچھی بات ہے کہ علم کے لیے سینہ آپ کا کھلا ہے. علم کو ایکسیپٹ کرو. علم کہیں سے بھی آئے متعصب مت ہو. یہ مت سوچو کہ دوسرا میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں. جس دن سے آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا اس دن سے آپ کا دروازہ علم کا بند ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیشہ یہ سمجھو کہ دوسرا جو کہے گا اس کے لیے میرا سینہ کھلا رہے. اور اللہ سے گزارش ہی کی کہ جو میں کام کروں میرے لیے آسان بنا دے. اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ جو میں کام کروں میرے لیے اللہ میاں وہ آسان کر دے. امتحان سے پہلے سب آپ دعائیں پڑھتے ہیں نا کرائسس میں ساری اتنی دعائیں نہیں پڑھی جاتی، امتحان کے قریب پڑھی جاتی ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان کر. اچھا، پھر تیسری بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان بھی کھول دے کہ میں کمیونیکیٹ اچھی بات کر سکوں. بڑی بات ہے، یعنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ اسٹرینتھ، میں آج بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ میری زبان کے اندر وہ اسٹرینتھ دے کہ میں کمیونیکیٹ کروں. کیونکہ دنیا میں جو بھی آپ کاروبار کریں گے بہت کم ایسے کام ہوں گے جس کے اندر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. لکھیں گے بھی آپ تو دیٹ از کمیونیکیشن. لکھیں گے بھی کہ دوسرے پر آپ کا مقصد عیاں ہو جائے، غلط فہمی نہ ہو. انسانوں کی گفتگو کے اندر بڑی غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے بڑی غلط فہمیوں پر ہوتے ہیں. تو اور جو میں کہوں وَيَفْقَهُ قَوْلِي، جو میں کہوں اس کا لوگوں پر اثر ہو. تو یہ 4 چیزیں تو میری نصیحت ہے آپ کو کہ زندگی بھر یاد رکھنا. یہ آپ کے کس کوئی سیڑھی پکڑو گے، ہر سیڑھی کے میں یہ چیزیں کام آئیں گی جو حضرت موسیٰ کی دعا. پھر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات آپ سے کر رہا تھا، تو لوگوں کو دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ ہر صحابی، ہر جس سے ان کا تعلق پیدا ہوتا تھا، ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت ان کو مجھ سے ہی ہے. کتنی بڑی کوالٹی کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی ہے. اور پھر انہوں نے جو راستہ دکھایا وہ پہلا راستہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو راستہ دکھایا اس کے اندر یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آئے اور پیغام دیا کہ اسلام کا پیغام جب دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا نہیں کیوں لوگوں نے یقین کیا. لوگوں نے اس وجہ سے یقین کیا کہ ان کے پاس بھروسہ تھا.
وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے ایک ٹرسٹ وردینس اپنی زندگی میں حاصل کی تھی۔ تو لہٰذا آپ بچوں یہ کیریئر سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر ہر چیز میں کامیابی ہوگی اگر سچائی کا دامن مت چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، یاد رکھو گے؟ سچائی کا دامن مت چھوڑنا بہت اہم چیز ہے، کیا چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، سچائی کا دامن مت چھوڑنا۔ دوسری بات کہ اچھے اخلاق سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، لوگوں کے دلوں میں اثر کرنے والی بات ہے، یہ دوسری بات ہے اور بڑی اہم ہے۔ لوگ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری والدہ بیمار ہوئی، ان کو کینسر تھا۔ اچھا، جس ڈاکٹر کے پاس ہم علاج کے لیے گئے، اور میں اس وقت ڈاکٹر بن چکا تھا، وہ ڈاکٹر زبان کا بہت کھٹا اور کڑوا تھا، اور وہ مجھے لگا یہ کہ وہ عزت نہیں کرتا، تو میں نے یہ طے کیا، دیکھو اچھا ڈاکٹر تھا، مگر میں نے یہ طے کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ایسی بیماری ہوئی کہ اس کے پاس آنے کی ضرورت ہوئی، تو میں نے یہ طے کیا کہ میں مر جاؤں گا مگر اس کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو لہٰذا انسانوں کی کمیونیکیشن کے اندر اچھا اخلاق اور اچھی طرح سے بات کرنا، سمجھ لو یہ گرہ باندھ لو اپنے اوپر کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اچھے اخلاق سے بات کرو۔ تیسری بات ہی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بے ایمانی مت کرنا۔ یہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو کھا گیا، اس کو سمجھ لو کہ مسلمان تو کرتا ہی نہیں ہے، کوئی انداز سے بے ایمانی کا کچھ اہتمام نہیں کرنا۔ ایک جج تھے، میں اسلامی تاریخ تو بھری بھی ہے اس بات سے، ایک جج تھے، ان کو یمن سے نہیں کہیں عرب کے سے کہاں ٹیونیشیا بھیجا جا رہا تھا، تو وہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا، اپنے دوستوں کو بلایا بندرگاہ پر اور کہا کہ دیکھو میرا سامان دیکھ لو، میرے 2 کپڑے ہیں، میری کتابیں ہیں، اور میری عورت ہے، بیوی ہے، جو کپڑا بنے گی، اور وہ چیف قاضی بنا کر ٹیونیشیا بھیجے گئے تھے، تو میرا کپڑا بنے گی اور میں اس سے روزی کماؤں گا۔ خیر وہاں کیا ہوا وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ جی میں محل میں نہیں رہوں گا، چھوٹے سے گھر میں رہوں گا وغیرہ وغیرہ۔ واپس آئے 15 سال بعد تو لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں اس بندرگاہ سے ہٹوں گا نہیں، تم دیکھ لو میرے پاس کیا سامان۔ ایسی بڑی آپ کی سنہری تاریخ ہے بچوں، تو اتنی اچھی قسمت ہے، لہٰذا آپ ہی پاکستان بنائیں گے مگر ان اصولوں پر بنائیں گے۔ بناؤ گے پاکستان، بڑا اہم بات ہے، بنانا ہے ہم کو پاکستان، تو لہٰذا مگر انہی اصولوں پر قائم رہ کر بنانا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ سے یہ کہوں کہ کیریئر کے حوالے سے اب آ جائے بات، میں نے بڑی کتابیں پڑھی اس بات کے اوپر کہ وہ جابز آف ٹمارو بہت اہم بات ہے۔ جب میں جب کیریئر اپنا سوچ رہا تھا تو 2 لائنیں لگتی تھیں بڑی، ایک لائن لگتی تھی جو لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ایک لائن لگی تھی جو لوگ انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ اب جب یہاں پر داخلے نہیں ہوتے تھے تو کوئی کامرس میں کوئی کہیں اور جاتا تھا، مگر اس وقت کاؤنسلنگ نہیں تھی۔ اچھا، اس وقت مارکیٹ کا تجزیہ بھی نہیں تھا، اور کیا نتیجہ ہوا کہ اتنے ڈاکٹر ہم نے بنائے جتنی ہمارے اسپتال نہیں تھے اور عمارتیں نہیں تھیں، تو اتنے اچھے اخلاق کے لوگ، ہماری کریم تھی ہے اور یہ کریم باہر چلی گئی، یہاں روزی نہیں تھی تو باہر چلی گئی۔ تو لہٰذا روزی کا ڈائمینشن جو ہے نا وہ کیریئر پلاننگ میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اچھا روزی کا ڈائمینشن کون کرے گا، اسٹیٹسٹکس کون دیکھے گا؟ تو اس وجہ سے یہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے یہ کام کیا بڑا اچھا، کیونکہ انہوں نے راستے کھولے، اور جو باہر سٹالز لگے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کرنا ہے۔ یہ بلوچستان کے لڑکے تو کھڑے ہوئے تھے، پنجاب کے کتنے ہیں ذرا کھڑے تو ہو ہیں؟ تالی بجاؤ ان کے لیے، واہ 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 واہ۔ سندھ کے ہیں؟ کم ہیں، دور ہے؟ سندھ کے ہیں کوئی؟ کھڑے ہو، تم کھڑے ہو، شاباش، ویلکم، سندھ سے آئے ہو، بہت اچھے۔ اور کے پی کے، خیبر پختونخوا کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، لہٰذا ایک چیز عیاں ہو گئی نا کہ یہ سندھ بھی جانا چاہیے یہ پروگرام، کے پی بھی جانا چاہیے، پنجاب بھی جانا چاہیے، بلوچستان کے آگے ماشاءاللہ بلوچستان بھی پھر بھی جانا چاہیے، بڑے لوگ۔ اچھا، ایک تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ بے ایمانی بھی نہیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ محنت تو بنیادی چیز ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگی، کوئی کام ہی نہیں چلے گا۔ لہٰذا پڑھائی کے اندر
محنت مت چھوڑنا، کیونکہ یہی تم کو وہ سیڑھیاں چڑھنے کے اندر آسانیاں پیدا کرے گی۔ اچھا، اور کیریئر کیسے چنا جائے گا؟ کیریئر چنا اس چیز سے جائے گا کہ مانگ کس چیز کی ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے۔ اچھا، الگ سے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی اب ہونے لگے ہیں دنیا کے اندر کہ ایپٹیٹیوڈ دیکھ لیا جاتا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ کیسا ہے، مگر ایپٹیٹیوڈ حاصل بھی کر لیا جاتا ہے شوق کی بنیاد پر۔ جب میں ڈینٹسٹری کے اندر ہاتھ کا ہنر جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تو مجھے ایک صاحب یہ کہتے تھے تم میں ہاتھ کا ہنر نہیں ہے، اور میں نے اس کو اپنے پاس اس طرح سے باندھا کہ سالوں میں محنت کرتا رہا کہ میرے ہاتھ کے اندر وہ ہنر آ جائے جو میں کر سکوں، پھر میں نے ایکوائر بھی کر لیا۔ تو ایپٹیٹیوڈ ضروری ہے، ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ پیشن، یہ پیشن کے بغیر دنیا نہیں چلتی، شوق ہو، جذباتی کیفیت ہو کہ نہیں یہ میں نے کام کرنا ہے۔ اور اس وقت یہ مت سمجھو کہ کیریئرز لیمیٹڈ ہیں، ہزاروں سینکڑوں کیریئرز ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کو اتنی سخت ضرورت ہے لوگوں کی۔ اور پاکستان کے اندر بچوں ایک کیفیت ہے جو تم نے سنا ہوگا نام، وہ یوتھ بلج ہے، کہ آپ کی عمر کے لوگ دنیا کے اندر جو یوتھ ہے پاکستان کا وہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا کو اتنی ضرورت ہے لوگوں کو، یہ آئی ٹی ریولوشن کے حوالے سے کہ بے چین ہے۔ 8 کروڑ لوگ چاہیے صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر ان دا نیکسٹ 5 ایئرز 6 ایئرز۔ اچھا، یہ تو ایک فیلڈ بتائی نا میں نے، ہر فیلڈ میں چاہیے دنیا کو لوگ، بھوکے ہیں لوگ اس بات کے۔ میں جاپان کے پرائم منسٹر سے ملا تو اس نے کہا جی اگر 1 لاکھ آپ کے یہاں تیار ہوں لوگ تو ہمیں بھیج دو۔ جرمنی کا یہی حال ہے، پاکستان کا ہر آئی ٹی انویسٹر جب مجھ سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لوگ چاہیے۔ تو بیٹا یہ ذہن میں سوچ لو، بیٹا اور بیٹیوں یہ ذہن میں سوچ لو کہ کیریئرز بہت سارے اویلیبل ہیں، اپنے شوق سے اٹھاؤ، روزی کا امکان اب ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی ہو، دنیا میں روزی۔ میری بہنیں بیٹیاں ایسا کام کر رہی ہیں کہ یہاں ٹیوشن دیتی ہیں، انٹرنیٹ پر ٹیوشن دے رہی ہوتی ہیں اور لاکھوں روپے کما دیتی ہیں۔ تو لہٰذا روزی اس وقت دنیا بھر میں ہے، دکانیں دنیا بھر کی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو سکل بیس ٹریننگ دے کر فیس بک نے پچھلے سال 5000 لڑکیوں کو یہ گائیڈ کیا کہ گھر میں کیسے چیزیں بناؤ اور مارکیٹ کیسے کرو۔ اس سال 1 لاکھ کو پاکستان میں وہ گائیڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایمیزون کا راستہ کھل گیا، کوئی ہر جگہ راستے بہت کھلے ہوئے۔ اپنے ایپٹیٹیوڈ اور پیشن اور ڈیمانڈ مارکیٹ کی دیکھ کر اس حوالے سے آگے بڑھو، اور پھر ساتھ ساتھ کوئی ہمدردی بھی رکھو۔ یعنی ایک تو ماں باپ کے مشکور رہو، انہوں نے تربیت دی، ان کو آپ کو اس قابل بنایا۔ اچھا، یہ جب ماں باپ کے ساتھ کرو گے تو معاشرے کے ساتھ بھی تمہاری ہمدردی آئے گی۔ معاشرے میں ہمدردی رکھو، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ایک کو ترقی دے اور اس قابل بنائے کہ معاشرے میں جائیں۔ مگر معاشرے میں انسان کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ کتنے پیسے بناتا ہے، کوئی اہمیت نہیں پیسے بنا، خوشیوں کی اہمیت ہے۔ اچھا، خوشیاں کیسے حاصل کرتا ہے انسان؟ اپنے ساتھ خوشیوں کا ماحول دیکھتا ہے، اپنے گھر کے اندر خوشیاں تلاش کرتا ہے، اپنے دوستوں کے اندر تلاش کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا کہ معاشرے کے ساتھ ہمدردی رکھو۔ اگر اکیلے ترقی کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ نیچے سے سب کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھاؤ۔ یہ ہے پاکستان۔ پاکستان بڑی ہمدردیوں والا وطن ہے، جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ریفیوجیز کو بھی وہ آنے نہیں دیتے، پاکستان وہ 40 سال سے 40 لاکھ افغانیوں کو بھی پناہ دی۔ دنیا میں نہیں دیتے پناہ اس طرح سے، تو بڑے دل کے ہم لوگ ہیں۔ اور آپ جیسے بڑھنے والے بچے جو آگے چل رہے ہیں اور آج اپنے ذہن کو تیار کر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی ذہن میں رکھو۔ انسان آپ ہیں، علم آپ کے ذہن کے اندر آئے گا، مگر اصل قدر اس بات کی نہیں ہے کہ دنیا میں کتنا پیسہ کس نے بنا لیا۔ اصل قدر اس بات کی ہے کہ دنیا میں اس کا قدم ہلکا تھا، اس کا قدم محبتوں والا تھا، محبتوں کے ساتھ لے کر چلا ہے تو پھر وہ کامیاب کہلائے گا، اپنے دل میں، معاشرے میں اور اللہ کے یہاں بھی۔ اچھا جی، اب میں آپ سے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سکلز بھی ایکوائر کرنے کی فکر میں رہنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ تعلیم پا رہے ہیں تو آپ ان سکلز کی طرف جائیں گے جو ایجوکیشنل سکلز ہیں، جس کے اندر بہت ساری اپارچونیٹی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اپارچونیٹی نہ ہو۔
ایگریکلچر دیکھ لو، آئی ٹی دیکھ لو، ایگریکلچر دیکھ لو، انجینئرنگ دیکھ لو۔ ایگریکلچر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نیدرلینڈ جو پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ہے، وہ دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ فوڈ پروڈیوسر ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ اس کی زمین ان کے یہاں اتنی نہیں ہے، پانی ہم سے اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے، مگر انہوں نے اسکل سیٹس اور اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پر یہ کامیابی حاصل کی۔ تو ایگریکلچر دیکھ لو، آئی ٹی دیکھ لو، کوئی ایریا دیکھ لو پاکستان کے اندر، ایون میڈیکل پروفیشن دیکھ لو، یہ میڈیکل پروفیشن ہمیشہ رہے گا، یہ جائے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہمدردی اور انسان سے تعلق ہے۔ کہتے ہیں نرسنگ پروفیشن بڑا اچھا، کہ نرسنگ پروفیشن جائے گا نہیں، دنیا میں جو جابس تھریٹنڈ ہیں اس میں نرسنگ از ناٹ تھریٹنڈ۔ وائی از اٹ ناٹ تھریٹنڈ؟ کیونکہ ہیلنگ کے اندر انسان سے انسان کا تعلق جو ہے، جو ہمدردی کا تعلق ہے، اس کے اندر اس کی وجہ سے ہیلنگ بہت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے پروفیشن انسان کے تعلق والے پروفیشنز آر دیر۔ روبوٹکس آئے گی، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی آئے گی، مگر یہ جابز کو تھریٹن نہیں کر رہے، بہت سارے جابز کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جیسے پاکستان ترقی کر رہا ہے، تو آخری چیز میں آپ سے یہ کہہ دوں، اور مجھے خطرہ ہے اپنے ملک کے حوالے سے، اور خطرہ سب سے اچھا اپنے گھر والوں سے بیان کیا جاتا ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ سسیپٹیبل اس خطرے کے اندر یہ بچے ہیں، آپ لوگ اراؤنڈ دی ایج آف 14، آئی ڈونٹ نو آپ کی ایج ایوریج کیا ہوگی یہاں پر، بٹ اراؤنڈ دی ایج آف 14۔ اور یہ ریسنٹ سٹڈیز ہوئی ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں سائنٹیفک امریکن فیبرری 2022 کا رسالہ، جس میں یہ سٹڈی ہوئی کہ فیک نیوز کا سب سے زیادہ اثر 14 ایئر اولڈ پر ہوتا ہے۔ اچھا وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ جب دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو جس نے خبر دی وہ سچا ہی ہوگا۔ تو سب سے زیادہ افیکٹڈ گروپ آف پیپل فار فیک نیوز آر 14 ایئر اولڈز اینڈ اراؤنڈ دیٹ ایج۔ تو لہٰذا محتاط رہو، کیونکہ پاکستان کے اوپر یلغار ہے، ساری دنیا کا یلغار ہے۔ پاکستان کو مستحکم ہونے دیکھنا نہیں چاہتے۔ پاکستان اگر سر کھڑا کر کے انصاف کی بات کرے تو دنیا میں اس وقت انصاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کشمیر کو بھی انہوں نے اوپر کہیں رکھ دیا ہے، انصاف نہیں کرتے، ظلم کی دنیا ہے۔ مگر یہ کہ یہ اس کے اندر نوجوان، 2 لڑکیوں کا میں آپ کے سامنے نام لوں گا جنہوں نے دنیا کو چیلنج کیا، نام شاید نہیں سنا ہو، ایک کا نہیں سنا ہوگا، گریٹا تھورنبرگ کا نام سنا ہے؟ انوائرمنٹ کے اوپر 16 ایئر اولڈ جو اس نے کہنا شروع کیا دنیا کو کہ دنیا کے اندر انوائرمنٹ کے اعتبار سے تو جو حشر کیا ہے وہ مت کرو۔ بریو وومن، بریو گرل۔ دوسری مسکان خان کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ولدان کیا ہندوستان کے اندر، سنا ہے؟ تو بہادری کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے، بہادری کے لیے اپنا حق لینے کے لیے، انصاف کا حق لینے کے لیے کوئی عمر نہیں چاہیے۔ یہ نوجوان لڑکیاں بھی ماشاءاللہ اس کے اندر ٹریل بلیزر کا کام کرتی ہیں۔ گریٹا تھورنبرگ میں نے آپ کو وہاں دیا، ایک مسکان خان میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خواتین خاص طور پر ذہن نشین کر لو کہ تعلیم ماشاءاللہ خاندان کی ذمہ داری بھی آتی ہے، مگر تعلیم کو صرف شادی کا زیور مت سمجھنا، اس کو اپنی زندگی کا زیور بھی سمجھنا۔ یہ زندگی کا زیور ہے جس کے اندر فنکشنل ایج سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ خاندان بڑا کرنے کے لیے، خاندان کی تربیت کے لیے اپنے جاب سے دور ہونا پڑے، مگر کم بیک، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ نے بڑا خرچ کیا، ناٹ اونلی منی، ٹائم، منی اینڈ ایفرٹ، اور ملک نے بہت انویسٹ کیا ہے، تو یہ انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہو۔ یقیناً اس میں گیپس آئیں گے مگر ضائع نہیں ہو۔ اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کمزوروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، جو معاشرے کے اندر کمزور، جیسے مثال کے طور پر میں بڑا محنت کرتا ہوں، میری بیوی کرتی ہے، ڈس ایبلڈ لوگوں کا خیال رکھو جو سکولز میں ہوں، سب کا، اس اعتبار سے کہ معاشرے کے اندر وہ معاشرے کامیاب اور ہمدرد کہلاتے ہیں، اور مسلمان معاشرے کہلاتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں۔ اس کے اندر کبھی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی مجبوری ہوگی، سب کا خیال کرو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیم کا فروغ بھی ضروری ہے کہ ہر طرف تعلیم کا فروغ ہو، اس کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہوں گے، اور آپ چند سالوں میں 4-5 سال میں یو ول بی ان یور پروفیشنز. سو دیر فور جو میں نے آپ سے ملک کے لیے مانگا ہے، ایک تو میں نے آپ کی طاقت بڑھانے کی کوشش کی کہ تم اندر سے یہ اپنا دل بھی کھلا رکھو، اپنی زبان کو مضبوط کرو، دعا کرو، کمیونیکیشن بہتر کرو، اخلاقیات کے اندر رہنا، اپنی اخلاقیات کو مضبوط کرو. یہ آپ کے بنیادی پہیے ہیں. علم اس گاڑی کی طرح ہے جو ان پہیوں کے اوپر، انجن کے اوپر وہ باڈی بٹھا دیا جاتا ہے علم کا. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان جس انداز سے ترقی کر رہا ہے، انشاءاللہ بچوں آپ اپنی زندگی میں پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھیں گے، مجھے کوئی شبہ نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت خوشی کا دن ہے میرے لیے. ماشاءاللہ. واہ واہ.